ان کو مائک دے دیجیے گا. جو خاتون جو ہے وہ غربت کے ہاتھوں تنگ آ کے گھر چھوڑ کے اپنا چلی جائے, مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اندر اتنی طاقت حیا ہوگی کہ وہ کہے کہ میں بھی خودکشی کر لیتی ہوں. لیکن زکوٰۃ پہ اور فطرانے پہ اور صدقوں پہ تو مسجدیں بھی چلتی ہیں. زکوٰۃ فطرانہ لینے سے مسجدوں والے کو خودکشی تو نہیں کر لیتے. اب میں سمجھنا چاہوں گا ایس پی صاحب کہ کوئی اور موٹو ہوگا. غربت صرف موٹو کیسے ہو سکتا ہے کہ جب یہ بستہ گھر ہے, 2 مرلے زمین پہ بھی اگر انسان سبزی بوئے, 2 مرلے زمین پہ بھی, جو کہ ان کا صحن جو ہے وہ کافی اچھا خاصا بڑا ہے, تو وہ اپنے ایک خاندان کے 4 لوگ جو ہیں وہ سبزی سے گزارا کر سکتے ہیں. بھتے پہ اگر وہ کام کرتا تھا تو اس نے ادھار بھی وہاں سے لیا ہوگا. وہ ساری انویسٹیگیشن جو ہے یہ ابھی تک ریشنیلٹی میں واقعی کہاں تک پہنچی, اور آپ کا اپنا ذاتی ایز اے پولیس آفیسر کیا تجزیہ ہے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتب بھائی, پہلے تو سب کو میں سلام پیش کروں گا. سیکنڈلی, بڑا ایک انفارچونیٹ سا انسیڈنٹ ہے. آپ نے جو سوالات اٹھائے ہیں سیم اسی طرح ہم نے اپنی انویسٹیگیشن جو ہے اس کو ہم لے کے چلے ہیں. جس 21 مئی کا یہ وقوع ہے, اور 21 مئی کو ہمیں صبح 8:30 بجے جب اطلاع ملی کہ اس طرح 3 بچوں کی حالت خراب ہو گئی ہے دوائی پینے سے, تو میری ٹیم بھی پہنچی موقع پہ, میں بھی پہنچا. ہم نے اپنی انویسٹیگیشن سٹارٹ کی. سٹارٹ میں جو خادم حسین ہیں, جو بچوں کے والد ہیں, انہوں نے ہمیں بتایا کہ میں رات کو جو ایک عطائی ڈاکٹر ہے اس سے دوائی لے کے آیا تھا, اور اس دوائی کی وجہ سے صبح اس نے مجھے یہ بتایا تھا کہ نہار منہ آپ نے اپنے بچوں کو دوائی کھلانی ہے. جب انہوں نے دوائی صبح کھلائی تو اس کی وجہ سے ان کی حالت خراب ہو گئی. جو 2 بچے ہیں, اچھا عمر ان کی تقریباً 3 بچے تھے, یہ 5 سے 10 سال کے درمیان ہے. چھوٹی بیٹی کی عمر ان کی تھی 5 سال کی, پھر منیب کی 7 سال کی تھی, اور دانش کی 10 سال کی تھی. جو بیٹی ہے ان کی موقع پہ ڈیتھ ہو گئی. 2 کی حالت خراب ہو گئی, اس کو نشتر شفٹ کیا گیا, اور نشتر میں جو ہے نا ان کی پھر ڈیتھ وہاں پہ ہو گئی. ہم نے اپنا جو انویسٹیگیشن ہے اس کو دائرہ کار کو اس کو وسیع کیا. عطائی ڈاکٹر کو ہم نے, جو کمپلیننٹ تھا خادم حسین, جب ہم نے FIR رجسٹر کی تو ہم نے سب سے پہلے عطائی ڈاکٹر کو اریسٹ کیا, کیونکہ کمپلیننٹ کی پوائنٹیشن پہ ہم نے اس کو اریسٹ کیا کہ میں انہی سے دوائی لے کے آیا تھا. جیسا کہ آپ نے بات کی کہ ہمیں کس پہلو سے, دیکھیں پولیس کی جو انویسٹیگیشن ہے, ہم جب کیس رجسٹر ہوتا ہے تو ہم اس کے ڈفرینٹ اسپیکٹ پہ جو ہے نا وہ اس پہ غور کرتے ہیں, اس کو لے کے چلتے ہیں, اور ہم ڈاٹس کو کنیکٹ کرتے ہیں بیسیکلی. تو سب سے پہلے تو جو کمپلیننٹ نے ایکوزیشن جو ہے نا وہ لیول کی, وہ ڈاکٹر کے اگینسٹ کی کہ اس کی دوائی سے, ہم نے اس پہ ورکنگ کی. اس پہ جب ورکنگ ہم نے کی تو ہمیں یہ پتہ چلا, جو ہم نے اپنے ٹیکنیکل فیسلٹیز یوز کی, جب ہم نے اس کو انٹیروگیٹ کیا اس کے گھر میں کمپلیننٹ کو, اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں, جو کمپلیننٹ ہے خادم حسین, وہ تو ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے ہی نہیں ہیں, کیونکہ جو جس روٹ کو انہوں نے فالو کیا اور جس رات کو وہ گئے, وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے بھی نہیں, نہ ہی کسی CCTV فوٹیجز میں ان کا ہے. سیکنڈ پہلو پہ ہم نے جب غور کیا, جب ہم نے جس رات صبح ان کی ڈیتھ ہوئی تھی, تو جب ہم نے ان کو یہ چیزیں کنوے کی کہ آپ ڈاکٹر کے پاس گئے ہی نہیں ہیں, تو اس نے تھوڑا سا اس کو ایک چیز کا ڈر محسوس ہوا کہ شاید پولیس کو اس چیز کا اندازہ ہو گیا کہ جو اصل سچویشن ہے وہ ہے کیا. تو اس نے ہمیں تھوڑی سی اس چیز کی طرف انڈیکیشن دی. اس نے ہمیں بتایا کہ چونکہ میں تھوڑا سا غربت کی وجہ سے ہم تنگ تھے, بٹ اس نے ہمیں کلیئر چیزیں نہیں بتائیں. ایشو بڑا سینسٹیو تھا, جو کمپلیننٹ تھا ہم اس کو اس لیے ٹچ نہیں کر رہے تھے کیونکہ وہ وکٹم بھی تھا, تو اور وکٹم بھی تھا, اور لیٹر سٹیج پہ وہ ہمیں اکیوز بھی لگ رہا تھا. بٹ اس ٹائم پہ ہم نے وکٹم کو زیادہ انٹیروگیٹ اس لیے نہیں کیا کیونکہ ایشو بڑا ہائی لائٹ ہو گیا تھا. چیف منسٹر صاحب نے اس کا نوٹس لیا تھا, IG پنجاب نے بھی اس کا نوٹس لیا تھا, اور ہمارے CPO صاحب کی اسپیشل ڈائریکشن تھی کہ اس کیس کو تمام پہلو پہ انویسٹیگیشن کر کے اس کو کنکلوڈ کرنا ہے. رات کو ہم نے اس کی جو ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی ریکارڈ کی, جس میں وہ یہ بتا رہا ہے, جب ہم نے اس سے کوشچن پوچھے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے تھے, پھر ہم نے جو اس کی ٹیکنیکل, جیسے میں نے آپ کو بتایا پولیس نے اپنی ٹیکنیکل فیسلٹی بھی یوز کی, جس میں CCTV فوٹیجز بھی ہیں اور اس کے سیل نمبر بھی ہے, اس سے بھی ہمیں اس کو ٹریس کیا کہ آیا وہ اس جگہ گیا کہ نہیں گیا. سیکنڈلی, بہت سارے ایکوزیشن آتے ہیں, جیسے سیکنڈ بات اسپیکٹ یہ تھا کہ بیوی پہ ایکوزیشن آئے کہ اس کے ایکسٹرا میرٹل افیئر ہیں, ہم نے اس کو بھی ٹیکنیکلی ایویلویٹ کیا, اس سے بھی ہمیں اندازہ نہیں. تھرڈ پہ جب صبح ڈیتھ ہوئی, جو خادم حسین ہے جو کمپلیننٹ تھا FIR کی, جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو ہم نے اس کی جو زوجہ ہیں سمیرہ بی بی, اس کو انٹیروگیٹ کیا. اس سے ہم نے کوشچن پوچھے جو ہمارے ڈاؤٹ تھے رات کو, جس کا وہ جواب تسلی بخش ہمیں نہیں دے سکا خادم حسین. تو جب ہم نے ان سے کوشچن کیا کہ دیکھیں آپ کہتے ہیں عطائی ڈاکٹر سے دوائی لے کے آئے تھے,
تو جو خادم حسین نے ہمیں بتایا تھا کہ دوائی میں نے اپنے بیوی کے ہینڈ اوور کی اور میری بیوی نے دوائی آگے کھلائی، تو آپ نے باقی دوائی کہاں رکھی ہے؟ سٹارٹ میں خادم حسین نے کہا تھا انہوں نے 2 گولیاں بچوں کو پیس کے دیں اور باقی 2 گولیاں انہوں نے گھر کے کسی خانے میں رکھی، جبکہ جب ہم نے اس کی زوجہ سے پوچھا اس نے کہا 2 گولیاں میں نے کھلائی ہیں، باقی گولیاں میں نے کہیں پھینک دی ہیں۔ اس سے ہمیں فردر ڈاؤٹ ہوا، ہم نے اس کی سراؤنڈنگ میں سرچنگ کی، جب سرچنگ کی تو ہمیں وہ باقی دوائی بھی ملی، اس کی جو کچھ ریزیڈول تھے جب وہ دوائی پیس رہی تھی وہ زمین پہ بکھرے پڑے تھے۔ ہماری جو فورینسک ٹیم ہے اس نے وہ ایویڈنس کلیکٹ کیا، اس کو ہم نے بھی کامران یہ فورینسک بتائیے لیب کہ بھجوایا جس کا اس رزلٹ آدمی بتایا۔ نے خاتم نے بھی یہی گولیاں کھا کے خودکشی کی یا کوئی اور انداز اپنایا اس نے خودکشی کا؟ دیکھیں خادم کی بیوی سے جب میں نے پوچھا تھا، بیسیکلی جب لیٹسٹ اسٹیج اس نے ایڈمٹ کیا کہ ہم سب کا ارادہ تھا کہ ہم خودکشی کریں، یہ اس نے ہمارے سامنے ایڈمٹ بھی کیا، اور اس نے کہا کہ خادم حسین بیسیکلی لایا ہی اسی لیے تھا یہ میڈیسن کہ ہم سب مل کے، اس نے پہلے بھی ایک ہمیں انٹیمیٹ کیا تھا 3 مہینے پہلے کہ میں بڑا تنگ آ گیا ہوں، کیونکہ 45 ایئر کی ایج تھی، بھٹے پہ کام کرتا تھا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، دوبارہ چوکیدار لگا، چوکیدار کے بعد جب اس کی ٹانگ کا دوبارہ فریکچر ہوا تو وہ گھر پہ بیٹھ گیا، تو جب وہ گھر کے بیٹھ گیا تقریباً 2-2.5 سال وہ گھر پہ بیٹھا رہا، جس سے ان کی گھر کے جو حالات ہیں، مالی حالات تو ویسے ہی خراب ہو گئے، لیکن ان کے جو اپنے ریلیشن شپ تھے وہ بھی خراب ہو گئے اسی وجہ سے، جس کی وجہ سے یہ میکے بھی روٹ کے چلی گئی تھی۔ تو خادم حسین اس چیز سے بھی بڑا گھبرایا بھی ہوا تھا، اور جو پاورٹی انڈیوس ڈپریشن ہے اس چیز کا شکار ہو گیا تھا۔ اس میں یہ تھا کہ پھر خادم حسین نے کہا تھا میں خود بھی کھاؤں گا اور تم سب کو بھی ساتھ لے کے جاؤں گا، تو یہ اس کی بیوی نے ہمیں بتایا۔ آپ نے لینگویج بھی بڑی اچھی اور اعلیٰ قسم کی استعمال کی کہ پاورٹی انڈیوس ڈپریشن جو تھا وہ بھی انڈیکیٹ ہو گیا تھا اور انڈیوس ہوا تھا، تو پھر یہ کہنا کہ غربت کی وجہ سے تنگ آ کے کیا، یہ کیا کافی ہوگا یا صحیح ہوگا کہنا، یا گھریلو مسائل ناچاکی میاں بیوی کی یہ بھی بہت بڑی وجہ تھی؟ دیکھیں جب وہ رہ رہے تھے یا تو گھریلو مسائل ہوتے، ان کا آپس میں تقریباً 15 سال ہو گئے تھے شادی کو، تو اگر کوئی ڈومیسٹک ان کا دوسرا ایشو تھا غربت کے علاوہ تو وہ تو سٹارٹ میں ہی ریویل ہو جاتا، بٹ جب لیٹر سٹیج میں جب میکے گئی، جب ہم نے اس کے بھائیوں سے پوچھا یہ کیوں آئی تھی میکے، تو انہوں نے جب ہمیں جواب دیا، جب ہم نے خادم حسین سے پوچھا، جب سٹارٹ میں میں نے خادم حسین سے پوچھا کہ بھئی کیا آپ کو اتنا اس سٹیپ پہ جب آپ دوائی لے کے آئے تھے کیا آپ کو تو بہت زیادہ دکھ ہوگا، تو یقین کیجئے وہ کانپنے لگ گیا۔ اور جب میں نے اس کی بیوی سے پوچھا کہ بھئی خادم حسین جب دوائی لے کے آیا تھا تو اس کی مسز نے کہا کہ ایک دفعہ میری والدہ نے صبح خواب میں دیکھا کہ میرے جو بیٹی ہے اس کے بچوں کو روٹی نہیں مل رہی، تو اس کی میری والدہ نے میرے لیے صبح روٹی بھی بھیجی تاکہ میں اپنے بچوں کو روٹی کھلا سکوں۔ جب اس نے یہ انسیڈنٹ کوٹ کیا اور اس نے کہا چونکہ ہم کیا کرتے، خادم حسین سے اسی وجہ سے میں چلی گئی تھی کہ نہ میرے بچے صحیح پل رہے ہیں، نہ ہمیں صحیح طرح سے یہاں پہ کھانے کو کچھ مل رہا ہے، جس کی وجہ سے ایک اور بھی ایشو یہ کریٹ ہوا کہ جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ اگر اتنا بڑا گھر ہے صحن ہے، دیکھیں یہ گھر ان کا اپنا نہیں ہے، یہ 4 بھائی ہیں، ٹوٹل 20 مرلے کا گھر ہے، اور یہ چاروں کے چاروں بھائی اکٹھے رہتے ہیں، تو ایک ہی گھر میں رہنا اور ایک بھائی جو ہے وہ غربت کا شکار ہے، اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوا کہ جو ہم نے ان کے گھر کی حالت دیکھی تو اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوا کہ شاید پاورٹی ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انہوں نے خودکشی کرنے پہ مجبور کیا، اور سیم چیز جو ہے جو سمیرہ بیوی ہے انہوں نے ہمارے آگے ایڈمٹ بھی کیا کہ اس وجہ سے ہم سب جانا چاہ رہے تھے کہ جو زکوٰۃ کمیٹیاں ہوتی ہیں شہروں کے اندر، محلوں کے اندر، احساس پروگرام جو ہے کپتان کا، ان کو کیا وہاں سے کوئی استفادہ کسی قسم کا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کوئی نہیں ملا کبھی بھی؟ دیکھیں سیم جب میں نے ان سے یہ کوسچن پوچھا، اب خادم حسین تھا جب تک وہ چلتا رہا اپنے بل بوتے پہ کام کرتا رہا تو ٹھیک ہے، جب وہ گھر میں آ گیا تو 2-2.5 سال سے یہ زکوٰۃ خیرات اور فطرانے پہ چل رہے تھے، جو اس کی بیوی نے بھی مجھے بتایا، بٹ جو سپورٹ ہے وہ شاید کنٹینیوسلی سپورٹ نہ ہو، جس کی وجہ سے جب بالکل سچویشن ورس ہو گئی ہو تو اس نے یہ ڈیسیجن لیا ہو۔ دیکھیں خادم حسین مرنے سے ایک رات پہلے جب ہم نے اس کو اپنی جو انویسٹیگیشن ہے، جب ہم اس کو دکانداروں تک لے کے گئے کہ ہو سکتا ہے کسی پہ اس کا قرضہ بھی ہو، تو دکانداروں نے ایک بڑی اچھی بات بولی، اس نے بولا خادم حسین جو مرنے سے پہلے ایک رات ہمارے پاس آیا تھا اور اس نے ہمیں کہا تھا کہ اگر کسی پہ میرا قرضہ بھی ہے تو مجھے بتا دے، تو چونکہ اس کا کوئی قرضہ بھی نہیں تھا اس لحاظ سے وہ غیرت مند بھی تھا کہ شاید میں جو ہے نا اپنے مالی حالات اس کوپ اپ نہ کر پاؤں سچویشن پہ، لیکن ایک رات پہلے وہ ملنے گیا اور صبح اس نے وہی گولیاں کھائیں، اور سیم چیز اس کی میں آپ کو جیسے بتا رہا ہوں کہ اس کی جو بیوی ہے سمیرہ بیوی، اس نے بھی ہمیں سیم سٹیٹمنٹ یہی کوٹ کی کہ اس نے صبح کہا ہے کہ یہ تو ہم نے ٹائملی ڈیسیجن لیا ہے کہ ہم نے اس کی زوجہ کو بچایا۔